اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ انبیاء کا رکوع ہے۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی رشد و ہدایت اور علم و حکمت کی بنیاد پر انسانوں کی کس طرح رہنمائی کرتے ہیں۔ حنیفی تحریک جس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، اس کی گویا کہ حقیقت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں مرکزی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ہے۔ ان صورتوں کی جو ترتیب چل رہی ہے یہ بین الاقوامی انقلاب کو سمجھانے کے لیے، تو دنیا بھر کے انبیاء جہاں جہاں جن اقوام میں آئے ان کا بنیادی پروگرام کیا تھا،
ان میں مرکزی طور پر حضرت نوح علیہ السلام جو تمام اقوام عالم کے آدم ثانی ہیں اور نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمام ابراہیمی ادیان کے بانی ہیں، ان دو کا واقعات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کے نازل کرنے سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی رشد و ہدایت کا سیدھا راستہ عطا کیا تھا۔ رشدہ کہا ہے، ابراہیم کی رشد، سمجھداری، عقل مندی، علم، شعور، حکمت۔ رشد کے اندر تمام پہلو شامل کیے جاتے ہیں۔ بات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کے عملی پہلوؤں کو اجاگر کرنا، عقلی سوالات اٹھانا، عملی صحیح راستہ واضح کرنا، حجت تمام کرنا، اپنی بات کو برہان کے ساتھ پیش کرنا۔ برہان کہتے ہیں ایسے قیاس کو کہ جس میں دونوں تینوں قضیے یقینی ہوتے ہیں یا بدیہی ہوتے ہیں، یعنی ایسے قضیے ہیں، ایسے جملے ہیں جن سے آپ کسی نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ دونوں جملے، مقدمات وہ واضح اور بدیہی ہوتے ہیں۔ جیسے سورج نکلا ہوا ہے، تب اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی قسمیں محققین نے بیان کی ہیں کہ جو بدیہیات میں سے ہیں، فطری چیزیں ہیں، ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں، انسان کی اولیات میں سے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور یا وہ قضیے جو یقینی ہوتے ہیں، ان کو جوڑ کر جو نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صحیح اور درست ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہی رشد و ہدایت عطا فرمائی، قیاس برہانی جو یقینی دلائل پر مشتمل۔ اسی طریقے سے پھر ان نتائج کی اساس پر عملی نظام جو بنتا ہے، حنیفی تحریک کے بنیادی اساسی اصول، اور اس پر انسانیت کے لیے دنیا میں اپنی فطرت کے مطابق کام کرنا، تو اس کی فطرت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، یہ بھی رشد کی جامعیت میں شامل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے ان کی رشد و ہدایت بیان کی تھی۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں جب بہیمیت اور ملکیت کے باہمی ملنے سے شخصیت وجود میں آتی ہے، تو ہر شخصیت کسی نہ کسی بنیادی خلق کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور جو آدمی اپنے خلق کا امام ہوتا ہے وہ فطری طور پر اسی کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے امام ہیں۔ قرآن نے پہلے پارے میں کہا ہے انی جاعلوک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا ہے۔ انسانیت کے جو بنیادی اخلاق، کردار اور معیارات ہیں، اس کا سب سے اونچے درجے کا امام اور رہنما حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو انسانیت سے متعلق جو بنیادی اساسی امور ہیں، اس کی امامت ہی دراصل ابراہیم علیہ السلام کا رشد تھا۔ وہ اپنی اس فطرت پر اتنے مضبوط تھے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے فرمایا ہے حجت اللہ میں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روکا جائے تو رک جاتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو رکتے نہیں ہیں، وقفے وقفے سے
کام کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی رکاوٹیں آئیں تو وہ تمام رکاوٹوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے اپنے اصل خلق کو ظاہر کر کے چھوڑتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان تمام میں امام ہیں۔ تو یہ رشد و ہدایت ہم نے ابراہیم کو دی، اور وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کی پوری پوری خبر رکھتے تھے، عالم تھے، ہمیں معلوم تھا لمحہ بلمحہ اس رشد و ہدایت کے کیا کیا اثرات اور نتائج ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ابراہیم کو کیا علم چاہیے، وہ علم بھی ہم بار بار انہیں ہر موقع پر دیتے رہے۔ انبیاء علیہم السلام کی یہی خصوصیت ہوتی ہے سچے لوگوں کی، کہ ان کو اپنی زندگی کے تمام تر تغیرات و تبدلات میں چونکہ اللہ کی نگرانی ان پر ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس رشد و ہدایت کے مطابق، ان کے خلق کے مطابق، ان کے علوم اور ان کی تمام چیزیں انہیں عطا کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی میں جو علم اور شعور اور رشد و ہدایت تھا، اس کی حقیقت کی نشاندہی کی۔ یہاں قرآن حکیم صرف رشد کا لفظ استعمال کیا ہے، باقی قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہے، جیسے امامت انسانیت، وہ تمام اس کے اندر شامل ہے۔ اصل قصہ اگلا بیان کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ تو وہ ہے جو سورۃ مریم میں پیچھے گزر چکا ہے، یہ تو وہ ان تمام واقعات کا اختتام تھا، جب وہ فہجرنی ملیہ، وہاں سے باپ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے بابل سے رخصت ہو کر ادھر فلسطین کی طرف آ گئے۔ اس سے پہلے کا یہ مکالمہ ہے جب پوری قوم کو یہ مخاطب کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ صرف باپ کو علیحدگی میں بات کی تھی وہاں، اور یہاں پوری قوم بھی ساتھ شامل ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فطرت انسانیت کے بھرپور تقاضے کے مطابق اپنے والد گرامی اور اپنی قوم سے کہا، پوری قوم کو مخاطب کیا۔ باپ کا احترام بحیثیت انسان تو تھا، اور اس وقت بھی ابھی تو برات کا اعلان نہیں ہوا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ شروع میں ابراہیم بردبار اور اپنے والد کے احترام کے ساتھ انہوں نے ساری باتیں کی ہیں، بلکہ ان کے لیے استغفار کی دعا بھی کی ہے۔ لیکن جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ کفر پر فوت ہوا ہے اور اللہ اور میرا دشمن ہے، تو اس کے بعد سے کبھی ان کے لیے استغفار کی بات نہیں کی۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ، تو ان سے برات کا اعلان کر دیا۔ تو اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، سوال اٹھایا۔ نوجوانی کا عالم ہے، ابتدا سے ہی جس کو رشد و ہدایت ملتی ہے اس کے خلق کا اظہار بالغ ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تماشا دیکھا چاروں طرف کہ پتھر کے بے جان بتوں کے سامنے باپ بھی جھک رہا ہے، پوری قوم جھک رہی ہے، لوگ جو ہیں اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو جو سمجھدار، عقل مند، رشد و ہدایت کا حامل ہے، انہوں نے سوال اٹھایا، ما هذه التماثیل، کیا ہے ان بتوں میں، التی انتم لہا عاکفون، جن بتوں کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ ذرا عقل سے کام لو، پتھر کی مورتیاں ہیں اور تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ ایک اہم ترین عقلی سوال اٹھایا، علمی سوال اٹھایا، وہ جو ان کے ذہنوں میں بیانیہ موجود تھا، اس بیانیے کی تردید میں ایک سوال اٹھایا کہ اس بیانیے کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی دلیل ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے عقلی سوالات کرتا ہے، ہاں جی، تو اس کو دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کوئی دلیل اور نہیں ہے، صرف ایک ہی دلیل ہے۔ کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا کہ وہ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے، تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابا جان کی بات، بابائے قوم کی بات تھوڑی رکائی جاتی ہے،
جب وہ غلام رہا ہے تو ہم بھی غلام رہیں گے، اس نے غلامی کی ہے آباء و اجداد نے، تو ہم کون سا پیچھے رہ گئے ہیں؟ ہمیں بھی وہی غلامی کرنی ہے جو ابا جان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ اب عقلی بات کچھ نہیں ہے، صرف آباء و اجداد کی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ایک آدمی ایک چیز کو غلط سمجھتا ہو اور غلط سمجھنے کے بعد پھر اس کا اظہار بھی کرے، یہ انتہائی جرأت اور دلیری کی بات ہے۔ ایک نوجوان اپنے باپ اور پوری قوم بلکہ ان کے آباء و اجداد اور باپ دادوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں ابراہیم کہ انتم و آباؤکم، تم بھی اور تمہارا ابا جان بھی، تمہارا بابا قوم بھی، تمہاری ساری جتنی بھی آباء و اجداد بھی فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو رشد و ہدایت سمجھداری کی بنیاد پر معاملے کو سمجھ لیا، اور اس کے بعد پوری دیدہ دلیری سے سوال اٹھایا، اور جب سوال کا جواب نہیں تو پھر واضح طور پر کہہ دیا کہ جس کے پاس عقلی سوال کا عقلی جواب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی یقینی مقدمہ نہیں ہے، تو پھر تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب لوگ واضح گمراہی میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پوری قوم کے سامنے یہ بات کہی کہ تم سارے گمراہ، تو اب انہیں یقین نہیں آ رہا کہ حکمران کا بیٹا جس نے کل کو ہمارا حکمران بننا ہے، جی جس کا لوگ احترام بھی کرتے ہیں، ولی عہد ہے، باپ کی حکمرانی کے بعد ہاں جی اس کی حکمرانی آنی ہے۔ تو سارے وزیروں مشیروں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، کہنے لگے اجئتنا بالحق، کیا تو واقعی سچی بات کہہ رہا ہے یا تو مذاق کر رہا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے، ہم سے کھیل ویل کر رہا ہے، کھیل کا کھلاڑی ہے، ویسے ہی ہمیں تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یا واقعتاً تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد سارے گمراہ تھے؟ کیونکہ جب پوری قوم کسی غلط نظریے پر ہو اور وہاں ایک نیا دھماکہ کیا جائے کہ تم سارے گمراہ ہو، تم سارے کے سارے غلط ہو، تو وہ چونکتے تو ہے نا کہ بھئی یہ تو ملک کی بنیادی بانی کو ہی نہیں مانتے، یہ تو بنیاد ہی کیا ہے ہلا دی انہوں نے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ واقعتاً تمہارا یہی نظریہ ہے یا ویسے مذاق مذاق میں بات کر رہے ہو، لوگ کر لیتے ہیں؟ ہم انت من اللاعبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مذاق مذاق کی کیا بات ہے، بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب تو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، تمہاری پرورش، تمہیں جو پالا اور پوسا ہے، تمہیں جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا ہے، وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ اور نہ صرف وہ رب ہے بلکہ الذی فطرہن، وہ ذات وہ ہے جس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو پیدا بھی کیا ہے، ان کو وجود بخشا ہے، تو ان کو پیدا بھی کیا ہے اور آج ان کی پرورش بھی کر رہا ہے، ان کو پال بھی رہا ہے، ان کا پورا نظام بھی وہی ذات چلا رہی ہے۔ اور بڑی پہلی بنیادی بات تو یہ کہی کہ رب تمہارا وہ ہے، یہ رب کہاں سے ہو گئے؟ یہ تو سب کے سب کیا ہے، تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے ان کو پوچھ کر۔ اور اگلی بات کہی وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تو اسی بات کا گواہوں میں سے ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پورے آسمان و زمین کا جو ملکوتی ڈائنامک سسٹم ہے وہ ہم نے دکھا دیا، مشاہدہ کرا دیا کہ یہ دیکھو یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، اس کے پیچھے یہ نظام ہے، یہ نظام کا پورا کنٹرول ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے، ملائے اعلیٰ اللہ کے فرشتے جو ہے پورا نظام چلا رہے ہیں۔ تو یہ آسمان و زمین کا پورا ملکوت ہم دکھا چکے ابراہیم کو۔ تو اس پہ بنیاد پر ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو یہ جیسے سورج نکلا ہوا ہے، بدیہی بات ہے، تو ایسی ہی بدیہی بات، ایسی ہی بات کی شہادت میں دیتا ہوں کہ یہ حق بات یہ ہے کہ تمہارا رب وہ رب ہے جو رب السماوات والارض،
اب وہ سب کے سب حیران ہیں کہ یہ کیا بات انہوں نے کی ہے۔ اب یہ دن بھی عید کا دن تھا جی، اس میں سب لوگ یہ کھیل تماشے کے لیے نکل رہے تھے، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام نے سارے وزیروں، مشیروں و بڑے دربار میں پوری قوم کے لیڈران اور بشمول اپنے باپ جو حکمران بھی ہے، تو ان تمام کو مخاطب کر کے یہ بات کہی۔ اور وتاللہ، اگلی بات بھی ان کے سامنے بڑی جرأت اور دلیری سے کہی، تاللہ، اللہ کی قسم، جس خدا نے یہ آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، میں جس کو پوجتا ہوں، جس نے تمہیں اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تمہارے بتوں اور ان پتھروں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر کروں گا، ایک چال چلوں گا، ان کا اچھی طرح علاج کروں گا۔ یہ ناکارہ پتھر جن کی تم کیا ہے پوجا کرتے ہو، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد جب تم یہاں اس بھرے دربار کو اور اس بت خانے کو چھوڑ کر باہر جشن منانے کے لیے جاؤ گے، مدبرین پشت پھیر کر چلے جاؤ گے، کیونکہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے جا کر کوئی کھیل تماشے کرتے تھے، تقریبات ان کی ہوتی تھی، میلے ٹھیلے تھے، تو سب لوگ وہاں چلے جاتے تھے۔ اب کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ دل میں یہ بات کہی، کچھ کہتے ہیں قریب قریب والوں کو سنائی دی، باقیوں کو سنائی نہیں دی، لیکن جرأت اور دلیری کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے۔ قرآن نے صرف اتنا تذکرہ کیا ہے۔ اب اگلا منظرنامہ، قرآن چونکہ تفصیلات کسی قصے کی نہیں بیان کرتا، اگلا منظرنامہ اس پورے واقعے کا سامنے آتا ہے تو درمیان کی بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے۔ وہ لوگ جب میلے ٹھیلے کے لیے سب چلے گئے، شہر خالی ہو گیا، اور وہ بت خانہ جس میں بت رکھے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے۔ قرآن کہتا ہے فجعلہم جزازا، سارے جتنے چھوٹے چھوٹے خدا اور بت بنائے ہوئے تھے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جز جز کر دیا، جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کلہاڑی لی تھی اور اس کے ساتھ سب کی گردنوں پہ مارا اور گردنیں اڑا دیں اور ان کا سب بت توڑ دیے، الا کبیرن، سوائے ایک بڑے بت کے، جو سب سے بڑا بت درمیان میں کھڑا تھا اس کو چھوڑا، لہم، ان کے لیے، یہ پوجتے تو ہیں تو ان کے لیے اس بڑے کو چھوڑ دو، لعلہم الیہ یرجعون، اور اس چھوڑنے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں اور اس خدا سے پوچھیں کہ باقی خداؤں کے ساتھ کیا ہوا، لعلہم یرجعون۔ اور وہ جو کہاڑی جس سے ساروں کو توڑا تھا وہ اس کی گردن میں لٹکا دی، بڑے والے کے، اس کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ لے یہ اس کے ہاتھ میں کہاڑی۔ اب جب وہ وہاں سے شام کو واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے، خاص طور پر ان کے جو پجاری اور مہنت ہوتے ہیں، قالوا، شور مچ گیا پورے شہر میں، بابل میں، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ بہت ہی ظالموں میں سے ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، بہت ہی برا کیا۔ اب لوگوں میں جب کھسر پھسر شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، فتن نوجوان، اس کے بارے میں سنا ہے جو ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، ان بتوں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ یہ تم، ان بتوں کے بارے میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو تو تم تو گمراہی میں ہو۔ ما ھذی تماثیل کا لفظ بولا تھا، تو یہ تمثال کے پیچھے ایک نوجوان ہے، ان کو توڑنے کے پیچھے لگتا ہے، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں، اس ابراہیم نوجوان کا لگتا ہے ہونا حکام ہو۔ اب اس سے پہلے گفتگو ہو چکی تھی، تو قالوا، انہوں نے کہا کہ بھئی اسے پکڑ کر لاؤ، فأتوا بہ، اس نوجوان کو پکڑ کر لاؤ، علی اعین الناس، تمام مجمع عام کے سامنے۔ آج ویسے بھی میلے ٹھیلے کا دن ہے، سب لوگ فارغ ہیں، تو مجمع عام میں ان کو بلاؤ،
اسی دن یا اگلے دن صبح 10 بجے کا اعلان ہو گیا، مجمع عام میں پوری قوم ساری کی ساری جمع ہو گئی، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ تماشا دیکھیں کہ ہم اس نوجوان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پتہ بھی چل جائے کہ اس نوجوان نے اتنی بڑی حرکت کی ہے، پوری قوم اور پوری قوم کے سارے آباء و اجداد اور ان کے بنے ہوئے سارے بت توڑ دیے، تو کتنی بڑی حرکت کی ہے، بڑا ہی ظلم اور ناانصافی کا کام ان کے خیال کے مطابق ہوا ہے۔ اب مجمع عام کھڑا ہے اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا اسٹیج پر، قالو، کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اے ابراہیم، تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام تو یہ جو تمہارا بڑا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں کہاڑی ہے، یہ تو اس نے کیا ہے۔ فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے سوال کرو، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے، عقلی طور پر ان کے دماغ پر زور ڈالنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جب بھی بحث اور مباحثہ یا مکالمہ ہوتا ہے دوسرے فریق کے ساتھ، تو بہت ساری چیزیں مبہم رکھ کر اس کا جو ظاہری منظرنامہ ہوتا ہے اس تناظر میں سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی بات تو کر ہی نہیں رہے کہ میں نے نہیں کیا، یہ جملہ تو نہیں بولا ہے، بلکہ ان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کہ جو اس وقت ظاہری منظرنامہ ہے کہ ایک بڑا بت ہے، اس کے کندھے پہ کہاڑا ہے اور باقی سارے بت ان کی گردنیں اتری ہوئی ہیں، تو ظاہری شکل و صورت تو یہی ہے کہ کیا ہے، اس بڑے نے کیا ہے۔ اور پھر ان کو کہا ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اب پورا مجمع پہ سکوت طاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اہم ترین سوال اٹھا دیا۔ پہلے تو صرف کہا تھا ما ھذہ التماثیل، اور اب یہاں سمجھداری کی اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت جب مکالمہ ہو رہا ہے اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے سوچ لیا کہ یہ اتنی موٹی عقل کے لوگ ہیں کہ ان کو اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو کوئی پریکٹیکل کر کے سمجھانا پڑے گا کہ ان بتوں کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے وہاں کہا تھا تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا، ایک طریقہ کار اختیار کروں گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بیچارے تو خود اپنا گردن نہیں بچا سکتے، تو یہ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ زبانی بات اتنی اثر نہیں کرتی جتنا پریکٹیکل اثر کرتا ہے۔ تو عملاً ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سوچنے، غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے یہ عمل کیا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسہم، اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال داغ دیا تو اپنے دلوں میں اپنے ضمیر کو جب انہوں نے دیکھا تو فقالوا، تمام کے ضمیر بول پڑے کہ انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی اصل میں ظالم ہو، تم ہی بے انصافی کا کام کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا تھا بتوں کے ٹوٹنے پر کہ جس نے یہ بت توڑے ہیں انہ لمن الظالمین، وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ لیکن جب ابراہیم نے عملاً ان کے سامنے ایک حجت پیدا کر کے کہا کہ یہ بت سارے کے سارے ٹوٹ چکے ہیں، تو یہ اگر بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کہ ہمیں کس نے مارا، اور جو مارنے والا ہے اس سے پوچھ لو کہ تو نے کیوں مارا۔ تو خود اپنے دل کے اندر ضمیر نے ملامت کیا، جو اصل فطرت پر انسان پیدا ہوا ہے، تو داعی کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دے، ان کا کوئی نہ کوئی پریکٹیکل پکڑے۔ اب چونکہ وہ ابتدائی دور تھا اس لیے خود کرنا پڑا ابراہیم کو وہ کام، توڑ کر پھر سوالات ان کے دماغ میں اٹھائے، ورنہ تو ان کے کیے ہوئے کرتوت اور اعمال کی بنیاد پر ایک داعی بعد میں کیا ہے،
ان کا تجزیہ پیش کرتا ہے کہ یہ عمل ہے، یہ کردار ہے۔ 70 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ سوائے کٹ پتلیوں کی اور مورتیوں اور تماثیل کے اور ہیں کیا؟ اب پہلے تو ان کے ضمیر نے ملامت کی کہ انکم انتم الظالمون، اور پھر بڑے پہلے تو تنے سے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سوال کیا تھا، لیکن ابراہیم کی اس بات کے بعد نکسوا علی رؤوسہم، جب آدمی میں اخلاقی جرأت ختم ہو جائے، ضمیر ملامت کر رہا ہو، تو پھر چہرے سے زیادہ دیر تک مصنوعی بناوٹ نہیں پیدا کی جا سکتی۔ پہلے تو سینہ آکڑ کے ابراہیم علیہ السلام پر بڑے تحکم سے سوال کر رہے ہیں کہ تو نے یہ حرکت کی ہے، بڑا ظالم ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب یہاں ابراہیم نے جواب دیا ہے تو نکسوا علی رؤوسہم، گردن جھک گئی، ہاں جی، سر جو ہے جھکا کر بالکل ہی اندھے ہو گئے، نیچے جھک گئے، اور کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ کہتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہوئے نیچی نگاہوں سے کہتے ہیں، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تو جانتا تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ما ہؤلاء ینطقون، تیرے علم میں تو ہے۔ اب دماغ میں کشمکش ہے، ایک طرف تو ان کو خدا ماننے میں ہے، اور ایک طرف حالت یہ ہے کہ ان کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ انسان تو بولتا ہے، حیوان ناطق ہے، اور وہ ناطق نہیں ہے، تو بھلا یہ انسان کا اعزاز ہے جو بولنے والا ہے، نہ بولنے والے کے قدموں میں پڑے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پوری جرأت اور دلیری سے تقریر کی۔ قال، ابراہیم نے کہا، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان، جو اپنے نقصان سے نہیں بچ سکتے، کسی نے پہاڑیاں سے توڑ کر ختم کر دیا، جو جواب نہیں دے سکتے، بتلا نہیں سکتے، تو وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ خدا تو اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ نفع پہنچائے، اور اگر کوئی نقصان ہو تو اس نقصان سے بچائے، تو ان میں تو اتنی استطاعت اور طاقت بھی نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بڑھ کر ابراہیم نے بڑی جرأت اور دلیری سے اعلان کیا، اف لکم، تمہارے لیے اف اور ہلاکت جی، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّہ، تم سے بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، میں اس پر اف بھیجتا ہوں، علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ آدمی جب تھک جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے کام کر کے، تو اف کتنی مصیبت ہے، تو یہ تمہاری ان مصیبتوں سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بالترتیب ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل اور حجت پیش کی ہے، سب سے پہلے ان کو سوچنے پر مجبور کیا، اور جب وہ ان کے ضمیر کی آواز آئی سامنے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں اور ابراہیم سے مکالمے میں کہتے ہیں کہ یہ گفتگو نہیں کر سکتے، تو ابراہیم نے اگلی چوٹ لگائی۔ مدعو جب اس طرح کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بیانیے اور اپنی گفتگو کے بارے میں وہ سرنڈر ہو رہا ہے، وہ جھجکتے ہوئے شرماتے ہوئے اس کے دفاع کر رہا ہے، تو اب وہاں فل چوٹ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم نے مکمل چوٹ لگائی۔ افتعبدون من دون اللہ، کیا ان ظالم لوگوں کو تم مان رہے ہو، ایسے بتوں کو تسلیم کر رہے ہو، ما لا ینفعکم ولا یضرکم، 70 سال سے انہوں نے نہ تمہارے نفع کے لیے کوئی کام کیا ہے، نہ تمہارے نقصان کا کوئی کام، تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، کٹ پتلی ہیں وہ تو دوسروں کی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ایسا سوال اٹھانا کہ جس کے جواب کے نتیجے میں دوسرے کا بیانیہ ٹوٹ کر پاش ہو جائے، خود ضمیر کہے کہ یہ بات کیا ہے، غلط ہے، اس کی انسانیت کو جگانا، یہ امام انسانیت کا کام ہے، یہ تحریک حنیفیت کی خصوصیت۔ اب چونکہ یہاں پورا حکمران طبقہ ہے مقابلے پر، تو کہتے ہیں سب نے، اب دلیل تو کوئی ہے نہیں، ضمیر اور مجمع عام میں جو صحیح مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، عقل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام برگشتہ ہو رہے ہیں۔ تو اب لیڈروں کو تو زیادہ غصہ آتا ہے کہ ہماری بکریاں اور بھیڑیں ان کو ایسے سوالات اٹھا کر
ان کو شعور دے کر ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے، یہ تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے، ہماری حکمرانی کو چیلنج کر دیا۔ اب دلیل کوئی نہیں ہے، حجت کوئی نہیں، عقل کی بات کچھ نہیں ہے، اور جب عقل کی بات کسی فریق کے پاس نہ ہو تو پھر آخری حربہ کیا ہوتا ہے؟ غصے میں اشتعال میں آؤ اور توڑ پھوڑ کرو۔ سب نے مل کر کہا حرقوہ، اس آدمی کو جلا دو، اور وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا تو اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ مدد کریں، یہاں الٹا معاملہ ہے، خداؤں کی مدد کرنے کے لیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ چنانچہ حکمران طبقے نے، ملا اور مترف سرداروں نے کہا کہ جی آگ جلاؤ، اور آگ کے اندر ابراہیم کو جلا دو۔ ان کے ہاں جو بڑا مجرم ہوتا تھا اس کی آخری سزا آگ میں جلانا ہے انسان کے لیے، انسانیت کی تباہی اور بربادی اور جلانے کا کام۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر منجنیق کے ذریعے سے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اللہ پاک کہتے ہیں قلنا، ہم نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ بھڑک رہی ہے، لکڑی تیل ویل جو کچھ اس پر ڈالا ہے اس کی وجہ سے الاؤ بھڑکا ہوا ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اور ادھر سے طبقہ زمہریر ٹھنڈا جو فضا کے اندر موجود ہے اس کی مکمل برفانی ہوائیں، -50 کا جو موسم ہے، وہاں سے ہوا کو حکم دیا، قبض، بسط، احالہ اور الہام، 4 چیزوں کے ذریعے سے اللہ پاک اپنا نتائج پیدا کرتے ہیں۔ حجت اللہ میں جس کی وضاحت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمائی، تو وہ ٹھنڈی ہوا یخ اس آگ کے اوپر چلتی ہے۔ کونی بردن، ٹھنڈی تبھی ہوئی جب ٹھنڈک نے آ کر اس کو ٹھنڈا کیا۔ آگ کی گرمی اور ٹھنڈ کی مائنس سردی دونوں نے جب کراس کیا تو درمیان کا موسم جہاں ابراہیم کا وجود ہے وہ نارمل ٹمپریچر ہو گیا، تو بردن و سلامن، سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے تو بڑے مکر و فریب کا ارادہ کیا تھا کہ ابراہیم کو جلا کر راکھ کر دیں گے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو خسارے والوں میں بنا دیا۔ اس میں بھی شکست کھا گئے۔ ابراہیم کے وجود کی حفاظت کی گئی، کیونکہ جب انسانیت کو خطرہ لاحق ہو اور انسانیت کے بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ پاک نے امام انسانیت کو اس وقت بچایا اپنی اس کائنات کی قوت سے۔ جس خدا نے ابراہیم کو رشد و ہدایت دی تھی، اسی خدا نے اس کے بچانے کا انتظام بھی کیا۔ قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور لوط علیہ السلام کو بھی ایسی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے بڑی ہی برکات رکھی۔ عراق چھوڑ کر حضرت ابراہیم، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ان کو ہم نے نجات دی۔ یہ فجعلناہم الاخسرین کا معاملہ ہو گیا، اور جب ابراہیم کے معجزے سے یہ بات ظاہر ہو گئے کہ ابراہیم ہی حق پر ہیں، تو پھر علیحدگی میں جا کر ابا جان سے وہ گفتگو ہوئی ہے جو پیچھے سورۃ مریم میں بیان کی کہ لم تعبد الشیطان، کیوں تم شیطان کی عبادت کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہاں باپ نے بجائے بات سمجھنے کے، بجائے تمام ان چیزوں کے دیکھنے کے کہ اسے ابراہیم کی دعوت کو قبول کریں، ان کو حکم دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں سنسار کرا دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں لوط علیہ السلام کو لے کر، جو ان کے بھانجے بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، اور ان کو ساتھ لے کر یہاں سے یہ ایمان لانے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس دعوت کے نتیجے میں جو مجمع عام میں ہوئی، ان معجزات کے نتیجے میں جو بھی چند مخلص لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کو لے کر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں فلسطین کی طرف، بیت المقدس
جس کے بارے میں پیچھے بھی اللہ نے کہا تھا سورۃ بنی اسرائیل میں کہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے بڑا ہی بابرکت بنایا ہے۔ تو اس زمین کی طرف انہیں لے گئے، اور نہ صرف وہاں پہنچ کر ان کا مرکز بنایا، بلکہ ہم نے وہبنا لہو اسحاق، ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو دیے، اور خاص طور پر آگے کہا ہم نے مزید انعام کرتے ہوئے یعقوب بھی دے دیا۔ یعقوب نافلہ، یعقوب نفل کے طور پر دے دیا، نفلی انعام، یعنی آگے پوتا دے دیا، اسحاق سے آگے پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان تمام انبیاء کو ہم نے نیک بنایا، لوط کو، ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو، ان تمام کو ہم نے نیک بخت بنایا، صالح تھے۔ اور وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، حکمران بنایا۔ ابراہیم تو امام انسانیت ہے، اور ان کی نیابت میں لوط علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے لوگوں کو راستہ دکھلاتے تھے۔ وأوحینا الیہم، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، فعل الخیرات، بھلائی کے کاموں کے کرنے کا ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کے ادا کرنے، نماز قائم کرنے اور اچھے اعمال کرنے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب انبیاء ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے، ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ پھر ہم نے الگ ایک بستی میں لوط علیہ السلام کو بھیجا، لوطاً آتیناہ حکما وعلما، ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم، کئی دفعہ اس پر پیچھے گفتگو ہو چکی ہے۔ حکم فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت، اور علم جس سے علم و شعور اور حکمت سامنے آتی ہے، تو دونوں باتیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی عطا کیں۔ اور وَنَجَّيْنَاهُ، تفصیلی قصے کے بجائے ایک آیت میں پورا معاملہ ان کا بیان کر دیا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی اس بستی سے نجات دی کہ جس بستی کے لوگ بڑے ہی خبیث عمل کرنے والے تھے، کانت تعمل الخبائث، بڑے گندے کام کرتے تھے، لواطت کی حرکتیں کرتے تھے۔ اس بستی سے ہم نے لوط کو نجات دی اور پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑے ہی برے اور انتہائی نافرمان تھے، احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ بھی نیک لوگوں میں سے تھے۔ تو یہ انبیاء کے تذکرے میں یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کر دیا، اور اسحاق، یعقوب اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کر دیا۔ اسماعیل کا تذکرہ آگے مستقل باقی انبیاء کا نوح علیہ السلام کے آگے سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ اسرائیلی تحریک کے انبیاء ہیں جن کا بالخصوص اس رکوع میں ابراہیم کی اگلی جو شاخ ہے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے فکر اور مشن کو سمجھنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔